Welcome and good evening, everyone. On behalf of the Center for Law and Security, I warmly welcome you to today's webinar titled Evaluating Islamabad Talks. I am your host, Zahid Hussain Jamro, Resource Associate at CLAS, and we are honored to be joined by our two distinguished guests, Ambassador Rafiuzzamani Siddiqui, Pakistan's former High Commissioner to Bangladesh, and Ambassador Syed Hassan Habib, Pakistan's former Head of Mission to North Korea. Hello, sir. Hope you are doing fine. So, sir, I'll start from Sir Rafi. Sir, what were the main differences between the demands of the US and Iran that prevented the breakthrough in ongoing talks that Thank you happened in very much. Islamabad? Thank you very much, Zahid, for having me over. It's the next second time that I'm, interacting with you, and it is always a pleasure. First of all, before answering your question, I would like to say that there were a lot of expectations from these talks, and unfortunately, there was no breakthrough. But we should also derive a satisfaction from the fact that there was no breakdown either. There have been, both the adversaries, the Betanoirs, the United States, and Iran came to the table through the good offices of Pakistan. For us, it was indeed a high point in diplomacy. We were able to leave a mark on that. Despite many detractors, we managed to have these talks. As regards the positions of the two, that is the United States and Iran, we know it very well that for Iran, this war was imposed upon them. And I think while the talks were on in Muscat, and according to some analysts, they had almost reached some kind of conclusion. But the sudden, act of aggression that was imposed by the United States and also Israel, in my view, was totally illegitimate and illegal. And Iran knew that it was coming, but they were not expecting that while the talks are on, they'll be stabbed in their back. We all know that, there are certain demands of Iran that the most important one is that the sanctions should be lifted. Nuclear issue is one where they are being, Americans all want them that they should freeze their program and they should not enrich the uranium, which is their sovereign right, and they have every right to do it for peace. And this they have been claiming since long, since Imam Khomeini's days, when he said that they do not believe in building up a nuclear weapon, which is meant for mass destruction, which is against the edicts of Islam, as they called it, fatwa. He had given this fatwa. And then, of course, they have every right to use it for peaceful purposes like any other country. And then the lifting of sanctions, the unfreezing of their assets, which is close to about US $6 billion. So all these things, and with regard to the United States, they want that Iran should never make a nuclear weapon, which they have already said, but nobody, at least the Israelis and the US do not believe them. On the contrary, Israel is an undeclared nuclear weapon state. And they can get away with murders, and they are getting away with murders and genocide. What is happening, what has happened in Gaza, and what is happening now in Lebanon. That is absolutely criminal. And United States does not open its mouth and condemn them. That this attack on Iran at the very, very beginning of the war, which killed scores of little girls, school-going girls, and they just kept silent over these issues. But the United States want that there should be freeze on the nuclear program, and there should be, and Strait of Hormuz, the most important nowadays. The Strait of Hormuz has kind of, shaken the world, and it has really hit the global economy badly. But the Iranians have a point. They said that, जैसे उर्दू में कहते हैं कि भाई आप कुछ ऐसा करेंगे तो फिर भरेंगे भी. So this is what the Americans are doing. And so these are some of the demands between the two countries. But I would also like to add here that we must salute the resilience and resistance put up by Iran. They are fighting two powers, and they have, of course, much devastation has come to them.
and their infrastructure is being destroyed, their bridges, their schools, their universities, etc. But still, they are putting up the resistance, and which has, which also has a lesson for many countries, including us, that how one should defend and how one's national interest becomes paramount to any other thing else. And this is what the Iranians are doing. And the other thing I would like to add here is we need to compliment and pat our shoulders. I mean, our shoulders in the sense that how our civilian and military leadership took this gigantic step and brought them to the table, US. And interesting thing is that this is for the first time, please correct me if I'm wrong, Hassan, that they have the two leaderships of the two countries at the highest level, like Vice President of the US and the Speaker and the Foreign Minister of Iran. They sat for the first time face to face, and they were able to exchange notes despite the fact they stuck to their guns. I mean, these were the top guns representing their countries. I think I'll stop here and give you time to ask a question to my colleague Hassan. श्योर सर। सर, जैसे एम्बेसडर रफीक जमान ने इस इस्लामाबाद टॉक्स की सिग्निफिकेंस के बारे में बताया, तो सर अभी ऑल्दो ये अभी इस टॉक्स में फाइनल एग्रीमेंट पे नहीं रीच कर सके, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि ये एक मीडिएशन का रोल उन्होंने प्ले किया, और इन टॉक्स को इस्लामाबाद में उन लोगों ने कैसे भी करके इसको यकीनन किया कि यहाँ पे दोनों पार्टीज आए और बैठ के बात करें। ये मुज़ाकरात कितने इंपॉर्टेंट थे इस चीज के लिए? बहुत शुक्रिया। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो सेकंड रफी कि हम लोगों ने होप ज्यादा हाई कर ली थी, और इतने बड़े मसाइल जो हैं वो एक राउंड में हल नहीं होते। गो वी पुश दी बोथ द पार्टी फॉर 21 आवर मैराथन, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं आया क्योंकि अमेरिका की कोई अनजस्ट डिमांड्स थी। न्यूक्लियर का रफी ने जिक्र किया है, ईरान के रेजिस्टेंस, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं शुरू से ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं था कि ये रिजल्ट जल्दी आएगा। वी मे हैव टू गो बैक अगेन, दोनों पार्टीज को फिर लाना है, उनकी डिमांड्स को थोड़ा सा रियलिटी टच देना है। अब जैसे जो कुछ डिमांड्स ऐसी हैं ईरान की जो बहुत ज्यादा रियलिटी पर हैं, जैसे उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट है, पीस है। मैं तो वॉर रेप्रेशन को भी रियलिटी की तरफ लाऊंगा। एक वॉर उन पर इम्पोज की गई और उनका नुकसान हुआ है। देखिए, नुकसान हल्का नहीं है। 12,000 टारगेट्स वर हिट, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, मेडिकल। WHO कहती है 300 मेडिकल सेंटर उड़ा दिए गए। I've heard somewhere के 300-400 पुलिस स्टेशन उड़ा दिए हैं। तो गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी? आपने सारा स्ट्रक्चर उड़ा दिया। दे नीड मनी। उनकी वो भी डिमांड थी कि जहां तक हुर्मुज का सवाल है, हुर्मुज पे शायद थोड़ी बहुत बात हो सकती हो लेटर स्टेज पे, लेकिन अभी तो ईरान नहीं मानेगा। देखिए, सूरत हाल ये है कि यू कांट हैव एन एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी जो हो वो ब्लैंक हो और दूसरी सारे ट्रॉफीज उठा के ले जाए। आपको हमें दोबारा मेहनत करनी है। वी हैव डन अ जाइगेंटिक टास्क। मैं आपको बताऊं कि इंडिया की पूरी कोशिशें हैं कि पाकिस्तान को इररेलेवेंट करार दे दें, पाकिस्तान को एक टेरर लविंग कंट्री, टेरर रिस्पॉन्सिंग कंट्री करार दे दें। सारे बदमाश हैं। ये सारी एफर्ट्स इवेपोरेट कर गई हैं। द वर्ल्ड नाउ इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एज अ पीस मेकर। वी आर मोर रेलेवेंट देन एनीबडी। इंडिया एक रीजनल पावर होते हुए, मिडल ईस्ट के सारे मुल्कों से ताल्लुकात होते हुए, अमेरिका ईरान से ताल्लुकात होते हुए, किसी एक जगह किसी ने इंडिया को नहीं कहा आप आगे आइए और पीस करवाइए। दिस वाज आवर ग्रेटेस्ट सक्सेस मे बी इन डेकेड्स, कि जहां हमने ये साबित किया कि वी आर नॉट अ टेररिस्ट कंट्री, वी आर अ पीस लविंग। और हम अपने रीजन से भी उतना ही कनेक्टेड हैं जितना बाहर से नहीं। ईरान भी हमें ट्रस्ट कर रहा है, अमेरिका भी हमें ट्रस्ट कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये हल्की नहीं है। अच्छा, जहां तक ये क्यों नहीं मटीरियलाइज हुआ, ईरान शुरू से ही टॉक्स पे इसलिए आया था कि इजराइल को अमेरिका रोकेगा, लेकिन इजराइल ईरान से तो रुक गया क्योंकि वो उसकी जरूरत थी। देखिए, इस पीस में ईरान अमेरिका दोनों की जरूरत थी। इनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए थे या बहुत लोअर लेवल पे डिप्लीट कर गए थे। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के प्लस इंग्लैंड का पीछे जा चुका था। नाउ दे वर लूजिंग लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज एडवांटेज,
اور اب جب وہ لانگ رینج سے آتے ہیں اور ان کے جو وہ تھے سارے ٹینکر سے وہ رسک میں آ جاتے ہیں آلریڈی. تو ایران نے بہت اسمارٹلی پلے کر کے ان کو یہ کر دیا تھا کہ پیس اب امریکہ کی ضرورت تھی, ہماری نہیں تھی. یعنی ہم سے مراد ایران یا ریجن کی نہیں تھی. تو پاکستان نے بڑی اسمارٹلی ان دونوں کو ٹیبل پہ پہنچایا اور آلموسٹ ایران کے 10 پوائنٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ایگریڈ تھے. اور جو خبریں تھوڑی بہت فلٹر میں دیکھی, پاکستان نے ایک اور بہت اچھا کام کیا. فین فیئر جو تھا وہ اراؤنڈ ٹاکس نہیں تھا, ٹاکس کے بیونڈ تھا. کوئی بات, کوئی غلط تبصرہ, کوئی کچھ نہیں ہوا جس سے کوئی بات لیک ہوتی یا ان کے ایٹیٹیوڈ یا ان کے پرابلمس ہوتے. تو ہم نے بہت ہی جسے کہیں فارملی ان کو ہینڈل کیا, بہت پراپرلی ہینڈل کیا. میڈیا کو ایکسس دی ہم نے کہ وہ آئیں اور خود رپورٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم کوئی کنٹرول کرتے. تو آل ان آل پاکستان نے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے گورنمنٹل لیول پہ, آرمی لیول پہ اور پبلک لیول پہ. تو ہمارے لیے یہ بہت ریلیونٹ تھا, بہت ضروری تھا. لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے. اگر آپ پوچھیں نا کہ اسلام آباد کے بیونڈ کیا ہے, اسلام آباد کے بیونڈ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈپلومیٹک پریکٹسز جو ہم نے اچیومنٹس کی ان پہ آگے کام کرنا ہے. کوئی بات نہیں اگر گراؤنڈ نہیں کامیاب ہوا, میں اس کو ناکام بھی نہیں کہتا ہوں. اب دونوں کو پتا ہے اپنی ایک دوسرے کی سینسٹیوٹی. میں تو نیگوسیشن ایز اے سبجیکٹ پڑھاتا ہوں, تو ہر نیگوسیشن کے لیسنز ہیں. امریکہ بھی لیسن لے کے گیا, ایران بھی لیسن لے کے گیا. ناؤ وین دے ول کم بیک, ان کے پاس وہ ایکسپیرینس موجود ہوگا اپنی ڈیمانڈس کو کیسے کرافٹ کرنا ہے, کیسے پریزنٹ کرنا ہے, کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آل ان آل بہت ضروری تھی جو ہمیں ملی ہیں اس دفعہ. جنرلی دیر واز اے گڈ امپریشن ایکسپٹ ون ریومر. دیٹ سیڈ کہ باتیں بڑی پازیٹیولی موو کر رہی تھی. دے ور کلوزر ٹو سم تھنگ, انڈرسٹینڈنگ, ناٹ ایگریمنٹ, انڈرسٹینڈنگ. کہ آل آف اے سڈن دیر واز اے میسج فرام آؤٹ سائڈ, جس کے بعد امریکہ نے انڈیو ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں نیوکلیر مٹیریل دے دیں, آپ اپنے پراکسیز کو ہٹا لیں. دیکھیے یمنیز اینڈ لیبنیز اور حماس وہ پراکسی نہیں ہے ایران کے. تو ایران تو ان کو پارٹنر سمجھتا ہے. پراکسی تو وہ ہوتی ہے جو خاص پرپز کے لیے کریٹ ہوتی ہے اور بعد میں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو لانگ ٹرم ان کے وہ ہیں, ساتھی ہیں. تو جیسے ہی یہ بات ہوئی کہ جنگ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں روکے گا, جیسے ہی یہ کلیئر ہوا کہ وہ تو صرف چاہتے ہیں کہ پورا نیوکلیر مٹیریل جو 400 کلو گرام ہے وہ امریکہ کو ہینڈ اوور کر دے, اور جواب میں امریکہ سینکشن بھی پارٹس میں اٹھائے گا. اگر تو یہ ہوتا کہ بھی پیسے ڈیفریز کر دیں 9-10 بلین ڈالر جو ایران کے ہیں, پلس سینکشن اڑ جاتے فوراً, تو شاید دیر واز سم تھنگ فار دی ایرانین ڈیلیگیشن ٹو کیری بیک ٹو سیل اٹ ٹو دیئر پیپل کہ ہم بڑے کامیاب آپریشن کیے ہیں, سینکشن اڑ گئے ہیں, ہرمز ہمارے پاس ہے اور گارنٹی ہے پیس کی. نہ پیس جی کی گارنٹی مل رہی ہے, نہ ہرمز مل رہا ہے, نہ پیسے مل رہے ہیں, نہ سینکشن اٹھ رہے ہیں. تو دیر واز نتھنگ فار دا ایرانیز. تو ہمیں بالکل. دوبارہ واپس جانا ہے, ون ون جی سچویشن پہ ان کو لے کے آنا ہے, پھر دوبارہ کوشش کرنی ہے. اینڈ اٹ از اے ویری لینتھی پروسیس. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن میں بٹھال کے کسی طرح مسئلہ حل کر دیں. تو وی ہیو اے ویری لانگ وے اہیڈ, اور ہم انشاءاللہ اس کو اچیو کریں گے. جی سر. سر ایمبیسڈر رفیع زمان, ابھی جیسے کہ سر فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنکلوژن پہ پہنچا ہے. اب اس کے لیے سیز فائر کو کنٹینیو ہونا پڑے گا تاکہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو سکے. تو سر اس سیز فائر کو کس طریقے سے انشور کیا جا سکتا ہے کہ پریویل کرے تاکہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی شروع ہوں, اور اگر یہ سیز فائر اگر نہیں اپورٹ ہوتا تو وار کی سچویشن میں تو سیکنڈ راؤنڈ ایک امپاسبلٹی نظر آ رہی ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ Zahid, I'll be, cautiously optimistic that since, immediately after the collapse of these talks, Trump, as usual, came up with a very hyperbolic statements. And these comes from both the sides, in fact, whether it's Iran or US, they attack each other in a very exaggerated, statements. But I am hopeful that although Trump did speak of blocking the Hormuz, but he did not really mention anything about attacking again. So this is a very fragile ceasefire, which has been brought about by Pakistan, and it is existing as of now. And I hope that will continue with the do hafte ka period there. So I hope it prolongs further.
and it does not really dissolve into something really bad. And if God forbid the aggressions start again, this would be very, very devastating, not only for this region, but it will affect the globe very, drastically. But I would, feel that if, as some kind of concession, the Americans kind of, unfreeze the assets, Iranian assets, or kind of, they give the leverage of to Iran to kind of, to allow them to kind of look. I mean, they are talk about the peaceful nuclear capability, so they should accept it, which I'm sure they will not. For America, it is trust is the biggest deficit between the two countries. There is so much of mistrust between two. They do not believe in each other, and Iran has a reason, of course, because has happened with them twice while they were in talks, and they were attacked last year and this year again. So both the countries have to shed some rigidity from their briefs, and they need to understand that it is a very, very complex and a very, very serious issues which have been there for the last more than 40 years. कल से 50 साल होने वाले. So they have to come out of that, and I also feel that ये होना चाहिए, क्योंकि गॉड चीज नहीं होती है, so then we would again get into that horrible war, which will be very devastating for Iran as well as for the US. The other thing which I feel has happened, like America has lost its credibility in the sense that it has lost its friends, EU, Europeans. I mean, they did not side with him, despite his many caveats issued that if you do not side with us, you will be, the NATO would get affected. But they did not agree with it. Especially three countries, I would was very adamant, remains adamant. Unlike, UK would always stand by Trump, but this time they told them this is not our war, because this is not. He was trying to rope in every NATO member into the war, but the NATO does not have NATO's, um, conditions, and they do not need this war. This is the war by choice, which was put up on Iran, and it was not Iran who started it. And no other European country was included. Neither they were engaged, nor they were taken into confidence. And suddenly, this was, blasted upon Iran. So nobody supported him, which is a big loss. And the other thing is that United States also could not, put up the umbrella, the security umbrella, which it had sprung open on the Middle Eastern countries. That did not work. All the Middle Eastern countries kept on waiting for that security, and that is the reason that Iran started attacking on Gulf states, because and their argument was that we are not attacking these states as such, but we are attacking American, American bases. And then, which of course, in a way also has created a lot of rift between the GCC and Iran, because Iran was repeatedly coming back again and attacking the Gulf She's countries. sure, So there was, some like UAE and Bahrain, they said they are going to take action against this. But to be very honest, I don't think so that they have got this kind of capability to attack Iran. sure. But Iran, of course, has pulled every trigger to take charge. I mean, to charge on America, and they did it quite efficiently. They have they have not really won the war as such, but they have definitely have an upper hand. Being a smaller country, being I mean, it was fighting with two, United States and Israel. So this showed its, um, what should I say, muscular capability to deal Sure, with sir. these two giants. श्योर सर. सर एम्बेसडर हसन, आपसे फाइनल सवाल ये होगा कि सर, how do you see Pakistan's role in this mediation, and how can China play an effective role in completing this negotiation at the next talks? And उसके उसके तहत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मजीद इन इन सीज फायर के दौरान?
بالکل دیکھیے چائنا کا ایک میجر رول ہے، اور چائنا نے بھی پاکستان کی طرف بہت کوائٹلی کام کیا ہے، وداؤٹ فین فیئر، وداؤٹ بینڈ، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چاروں ملکوں کے وزیر خارجہ یہاں سے، سعودی عرب، ترکی، ایجپٹ اور پاکستان، تو اس میں گو کہ he slipped and he had a minor injury۔ اسار ڈار صاحب فوراً فلائی کر کے چائنا گئے، چائنا کو بریف کیا، چائنیز سے بولیے، اور پروبیبلی ایران کو ٹیبل پہ لانے کا کام چائنا نے کیا تھا۔ چائنا کے بڑے ان سے ڈیپ تعلقات ہیں، اب ڈائریکٹ ٹرین جا رہی ہے ایران تک، یہ بہت بڑا وہ ہے چائنا کا ایکشن۔ تو اب چائنا از مور کنیکٹڈ ٹو ایران، ایران ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، ہماری تو وہ اس لیے رسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم نیبر ہیں، اور ہمارے پبلک نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیے اگر آپ غور سے دیکھیں تو گورنمنٹ نے تو بہت ریسٹرینٹ میں کام کیا ہے، پبلک نے جتنا پرو ایران پوسچر کیا، جیسے انڈیا کی بھی پبلک ہے، ہماری ساری پارٹیز جو تھی وہ ایران کی طرف تھی۔ تو آل ان آل وی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب، کہ جہاں گورنمنٹ کمزور تھی وہاں پبلک نے کام کیا۔ تو گورنمنٹ، فوج اور پبلک تینوں کا یہ تھا کہ ایران نے ہمارا شکریہ ادا کیا، دے آر گریٹفل فار اس۔ تو ہمارے پاس دوبارہ اسپیس ہے کہ ہم دوبارہ موقع پا کے امریکہ کو بھی تیار کریں، ان کو بھی ریکویسٹ کریں، ایرانیوں سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ایک جو یہ فریجائل سیز فائر ہے یہ کنٹینیو کرے۔ دوسرے ایگری ود رفیع کہ امریکہ نے دوبارہ ایران کو اٹیک کرنے کو نہیں کہا ہے، وہ بلاکیڈ کی باتیں کر رہے ہیں۔ بلاکیڈ کس چیز سے کریں گے؟ دے ڈونٹ ہیو ریسورسز ناؤ۔ ان کے دونوں ایئر کرافٹ کیریئر، لنکن بھی اور جارج واشنگٹن بھی واپس جا چکے ہیں، ان کی سپورٹ میں جو برٹش ایئر کرافٹ کیریئر آیا تھا وہ بھی ریپیئر میں جا چکا ہے۔ تو ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ تو امریکہ کی جو بھی دھمکی ہے، اچھا دوسرے ٹرمپ کے خلاف جو پریشر بلٹ ہو رہا ہے، اس میں ٹرمپ ویک ہے، ادھر نیتنیاہو کے خلاف بلٹ ہو رہا ہے۔ تو آل ان آل ہم دیکھیں گے کہ امریکہ ول الٹیمیٹلی کم بیک ٹو دا ٹیبل ان اے مور ہمبل فارمیٹ۔ یہ جو فرمائش ہے نا کہ نیوکلیر مٹیریل ہمیں دے دو، یہ 400 کلو گرام کا انریچ یورینیم جو ہے کوئی گفٹ ریپ کر کے دے گا امریکہ کو؟ بہت سے بہت یہ ہو سکتا تھا کہ جو ایک دفعہ پہلے ایران نے ایگری کیا تھا 2000 میں کہ اچھا ہم کسی فرینڈلی کنٹری کے پاس رکھوا دیتے ہیں، اس کیس میں رشیا ہو سکتا ہے، پہلے انہوں نے ٹرکی پہ ایگری کیا تھا۔ تو آل ان آل وی ہیو ٹو کرافٹ دی رسپانسز، ہمیں جا کے دونوں سے بات کرنی ہے اور ان کو تھوڑا سا ریئلٹی کی طرف لانا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ون ون سچویشن کریٹ کریں جس میں امریکن بھی واپس جائیں۔ دیکھیے جے ڈی وینس صاحب کا پرابلم یہ تھا کہ ہی ہیڈ اے ویری ہیوج ٹارگیٹ which was to do the impossible۔ جو ایرانین نے جیسے کہا ہے نا کہ امریکہ کو جو بیٹل فیلڈ میں نہیں ملا وہ ٹیبل سے اٹھانا چاہتے تھے، یعنی یورینیم پہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہرمز پہ وہ کچھ نہیں کر سکے، تو وہ چاہتے تھے ٹیبل پہ ہم ایگری کر جائیں۔ اس طرح کوئی بھی نہیں کرے گا۔ پھر ایران was prepared this war and I hope they were prepared for پیس ٹاکس ایز ویل، ان کی ٹیم بہت اچھی تھی۔ تو ایران نے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 40 ایئرس کا پلان ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے آف دا کف نکالے 2 میزائل مار دیے، دے ہیڈ بلٹ۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو وارفیئر چینج ہو رہی ہے، جیسے آذربائیجان ارمینیا میں ہوا، جیسے مئی میں پاکستان انڈیا میں ہوا، جیسے جون میں ایران اور اسرائیل اور رشیا امریکہ میں ہوا، اور پھر اس دفعہ ہوا۔ The Iranians were prepared. They had a huge amount of long range missiles. ابھی تو انہوں نے اپنے لانگ رینج نہیں نکالے، ابھی تک تو وہ میڈیم اور بلاسٹک پہ ہیں، جب وہ آگے جائیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ تو اس وقت بڑا سیریس یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ فوراً سیکنڈ راؤنڈ کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور دونوں پارٹیز کو مور ریئلسٹکلی ٹیبل پہ لانا چاہیے۔ اگر یہ ہم کر سکے تو میرے خیال میں اٹ ول بی آور ہیوج سکسیس، اور پاکستان کے لیے بھی یہ بہت آنر کی بات ہوگی کہ ہمارا رول ایز پیس میکر اسٹیبلش۔ Thank you, sir. Thank you, sir, both of you, for attending this webinar. And by this, we will conclude our session and hope to see you again soon with another episode. And thank you, sir.